بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اف میرے خدایا، سفید پوشی کا بھرم تک رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ نور احمد پائنچوں سے گھسی اور پھٹی ہوئی اپنی اکلوتی پتلون کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ وہ پتلون کو اپنی ماں کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، امی آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ ماں نور احمد کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے پتلون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، ابھی سی دیتے ہوں، پہلے تم ناشتہ کر لو، کہیں تمہیں انٹرویو کے لیے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ ہاں ماں، ناشتہ لے آؤ۔ اچھا ناشتہ تو کبھی کبھار ملتا ہے، اور انٹرویو تو اب روز روز کی بات ہے۔ نور احمد نے ایک پھٹے پرانے کپڑے سے اپنے بوسیدہ بوٹ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماں نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ نور احمد ناشتہ کرتے ہوئے ناشتے اور انٹرویو کی کڑیاں آپس میں ملانے لگا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ زہر مار کیا، جرنل نالج کی کتاب اٹھائی، مائیں کی دعائیں لی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کسی زمانے میں نور احمد کے گھریلو حالات بہت اچھے تھے۔ وہ اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد نور احمد کی گھریلو حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور زندگی بڑی ہی تنگ دستی میں گزرنے لگی۔ ان حالات میں احمد کی ماں نے ایک سلائی مشین خرید لی۔ نور اور محلے بھر کے کپڑے سینے لگی۔ وہ بڑی زندہ دل عورت تھی۔ اس نے اس کمر توڑ مہنگائی اور غربت میں بھی ہمت نہ ہاری۔ عورت ہونے کے باوجود ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ دن رات کی محنت سے اس کی نظر کمزور اور انگلیوں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ نور احمد نے کئی بار پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ماں اسے اس خیال بھی ذہن میں لانے نہ دیتی تھی۔ آخر ماں کی انتھک محنت اور کوشش رنگ لے آئی اور ڈانٹ دیتی نور احمد نے نمایاں نمبروں سے ماسٹر کر ہی لیا۔ جس دن نور احمد نے امتحان پاس کیا، اس دن اس کی ماں کی حالت دیدنی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نور احمد کے پاس ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پھر سے جوان محسوس کر رہی تھی۔ اس خوشی میں محلے میں لڈو بانٹے گئے۔ اب نور احمد کو ماسٹر کیے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت چلا تھا، لیکن نوکری اس سے کہیں دور تھی۔ ایسے دور تھی جیسے کسی غریب سے کوئی خوشی دور بھاگتی ہے۔ نور احمد نے بہت سی جگہوں پر بڑے اچھے اور کامیاب انٹرویو دیے تھے، لیکن نوکری کا تقرر نامہ آنے کی نوبت کہیں سے نہ آئی تھی۔ وہ تقرر نامہ نہ آنے کی وجہ سے خوب اچھی طرح سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کسی بڑے صاحب کے خانسامہ یا ڈرائیور کا نزدیکی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور ایسے میں تقرر نامہ کی امید رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ نور احمد سوچتا کہ وہ ایک محب وطن شہری تھا۔ وہ اپنے پیارے وطن میں بڑھتی ہوئی رشوت، سفارش، اقربا پروری کے متعلق سوچتے ہوئے اکثر کوٹتا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے حوصلے پست نہ ہونے دے، صبر سے کام لے۔ وہ اپنا ہر انٹرویو ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ دیتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی امیدیں ضرور بھر لے آئیں گی، اور پھر امید تو ایسے خواب کی مانند ہے جس کے سہارے ہر شخص اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ نور احمد آج بھی اس سہانے خواب کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ انٹرویو والی بلڈنگ کے ارد گرد امیدوار مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے۔ کل 10 سیٹوں کے لیے 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ آبادی اور بے روزگاری کے اس تناسب پر غور کرتے ہوئے نور احمد اکثر تڑپ اٹھتا۔ بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے وہ انٹرویو سے فارغ ہوا۔ آج یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا جس میں وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ وہ بڑی بلڈنگ سے باہر آیا تو چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سڑک پر پڑی ہوئی تارکول جیسے ابل پڑی تھی۔ دھوپ کی تپش سے اس کا جسم جیسے جل رہا تھا۔ اس نے گرمی کو گرمی سے کاٹنے کے لیے ایک کپ چائے پینے کا ارادہ کیا۔ وہ اس نیت سے ایک نزدیکی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے اخبار اٹھا لیا۔ پہلے صفحہ پر عموماً زیادہ تر سیاسی خبریں ہوتی ہیں، اور نور احمد کو سیاست سے ویسے ہی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے پہلے صفحے پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اندر کا صفحہ نکال لیا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کے کالم ضرورت ہے پر نظریں گاڑ دی۔ وہ ہر روز ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ڈائری پر اپنی ضرورت کے مطابق پتے نوٹ کرتا، اس کی نظر کالم ضرورت ہے
کہ آخر ایک اپیل پر پڑی تھی۔ مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ سول اسپتال میں بیمار پڑی ہوئی ایک بوڑھی اور بے آسرا خاتون کے لیے خون کا عطیہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ خون کا گروپ بھی لکھا تھا۔ اپیل پڑھتے ہی نور احمد کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ نور احمد نے ایک نظر اپنے کمزور سے جسم پر ڈالی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر نور احمد نے بلڈ وارڈ کے انچارج سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر نور احمد کے دبلے پتلے جسم پر ڈالی اور پھر کہا، آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن آپ خون کس طرح دیں گے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی بڑے کمزور ہیں۔ آپ بلڈ گروپ چیک کر لیں، اللہ مالک ہے۔ نور احمد نے بڑے سے خلوص، حوصلے اور بہادری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بلڈنگ روم میں لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے نور احمد کو آرام دہ تکیوں پر بستر پر لٹا دیا، پھر اس کا بلڈ گروپ چیک کیا۔ نور احمد کا بلڈ گروپ اور بوڑھی عورت کا بلڈ گروپ آپس میں مل گیا تھا۔ خون لیا جانے لگا۔ اس کے جسم سے ایک بوتل خون نکال لی گئی۔ ایک بوتل خون کا عطیہ دینے کے باعث ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بڑی مہربان اور ممنون نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور احمد اپنے جسم سے ایک بوتل خون نکل جانے کی وجہ سے بڑی کمزوری اور نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ باوجود اس کے وہ اپنی اس قربانی پر بہت خوش تھا۔ وہ تھک کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بوجھل اور آہستہ آہستہ قدموں سے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نور احمد بے شد سا اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کی ماں کی گود میں پڑا ہوا نوکری کا تقرر نامہ کسی شریر بچے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ نور احمد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سیروں خون بڑھ گیا ہے۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک اپنا ڈھیروں خیال